امام صاحب نے بھی قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فالتو پیدا کیا ہے اور تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے اللہ کے پاس لوٹ کے نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دوستو کسی چیز کو بھی فالتو نہیں بنایا۔ عقل مند لوگ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور سورہ آل عمران کی دعا آخری رکوع پڑھتے تھے، اور اس میں عقل مندوں کی نشانی ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی۔ سب بہت خوش قسمت مجمع ہے جو اللہ کی بات سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اس کی علامت ہے۔ اللہ کی بات سننا بہت بڑی علامت ہے، اللہ ہم سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جس میں اللہ خیر دیکھتے ہیں بس اس کو اپنی بات سناتے ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے تو منہ موڑ کے چلے جاتے، یہ اللہ کی بات نہیں سنتے۔ اللہ کی بات سننے والا قرآن کہتا ہے عقل مند آدمی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کائنات کے سب سے بدتر لوگ ہیں نہ جو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ ثُمَّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی بات سن لیتے تو ان کو سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی کہ آج انسان ایک دھوکے میں پڑا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس کی روزی مسجد کے باہر ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ یہ ہے، میں اس دھوکے سے 30 سال گزار کے آ رہا ہوں کہ روزی کے مسجد کے باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزی باہر ایک سبب ہے، سبب سے اترتی ہے، بعض دفعہ اللہ بغیر سبب کے اتارتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو 40 سال بغیر سبب کے اللہ نے روزی دی ہے، قرآن میں کر کے دیکھا 40 سال۔ سورہ مائدہ جو ہے، مائدہ دسترخوان عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتارا، آسمان سے پکا پکایا کھانا۔ مریم علیہ السلام کو روزانہ اندر بند کمرے میں روزانہ نئی روزی پہنچائی بغیر موسم کے، سردی میں درخت میں سے کھجوریں نکال دی۔ ایک بہت بڑا امت میں میرے دوستو، اچھا باہر کی محنت سے کسی کے کام بھی نہیں بن رہے، یا تو کوئی سیٹ ہو گیا ہو۔ ابھی تک مجھے 30 سال ہو گئے، میں تو ایک کو بھی سیٹ نہیں دیکھا۔ بس وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں، میں آسٹریلیا شفٹ ہو رہا ہوں، سیٹ ہو جاؤں گا۔ پھر آسٹریلیا میں دعا کرواتا ہے، امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں، سیٹ ہو جاؤں گا۔ پھر امریکہ سے ابھی میں کینیڈا سے ہو کے آ رہا ہوں، کافی لوگ یہاں سے وہاں گئے سیٹ۔ ابھی جب میں گیا تھا 2020 میں کینیڈا، تو وہ ابھی امریکہ سے وہاں پہنچے، اب میں گیا ہوں، کہہ رہے ہیں ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں، ڈیلس سیٹ ہو جائیں گے۔ کوئی سیٹ نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی چائے بنانے والا چینی نہ ڈالے، ہم اسے ہلائی جائیں، وہ کہ بیوقوف میں نے تو میٹھا ڈالا ہی نہیں، چینی ڈالی ہے، تم کیسے میٹھا کر۔ اللہ نے زمین کے کسی اسباب کے ساتھ ہماری روزی کا تعلق نہیں جوڑا، اللہ پر جس وجہ سے، کیونکہ میرے دوستو سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے دین پہ چلنا چاہیے نا۔ آج معلومات کی کمی نہیں ہے نا، سب کو پتہ چاہیے نماز پڑھنی چاہیے، سب کو پتہ ہے۔ میں نے کسی مسلمان سے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آئے گا نہیں، کیا کریں، کرنا چاہیے۔ لیکن میں کروں کیسے، میں پھنسا ہوں، بچے بھی تو پالنے ہیں، گھر بھی تو ہے۔ اتنی ساری ہنڈرنسز میرے دوستوں آئی، کیوں کہ اللہ تبارک ہمیں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے میرے دوستوں۔ صرف یہ کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے نظام کو یہ سر کی آنکھوں سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سارے نظام کو سر کی عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سارے نظام کو کان کے سر کے کان سے سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ابھی مولانا نے پڑھا ہے، یہ اتنی شدید آیتیں ہیں۔ فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں یہ آخری سورہ مومنون کی 4 آیتیں، تم جو ہو کسی پہاڑ پہ دم کر جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں نے تو اس کے بڑے فائدے دیکھے کہ کسی کو جو ہے کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بیماری آئی ہے، لیکن کیا ہے کہ آج کل مسلمان کان میں دم کم کرتے ہیں، ناک میں دم زیادہ کرتے ہیں۔ ناک میں دم جو ہے نا ان میں بڑا اثر ہے، کان کے دم میں اس کا اثر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے نا۔ کیونکہ میرے دوستو آدمی جب یہ نماز جو ہے نا، یہ چھوٹے ایمان سے بھی پڑھی جا سکتی ہے نا، بارڈر ہے کفر کا اسلام کا، ذرہ برابر ایمان ہو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا، لیکن وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتے ہیں وضو سے، پھر نماز پڑھواتے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز جان بوجھ کے پڑھے تو علماء سے پوچھے اسلام میں رہتا ہی نہیں رہتا، تو اللہ اس کو پہلے وضو کرواتے ہیں، پھر آ کے کھڑو، ذرہ برابر ایمان جو نظر نہ آئے، مسٹرڈ سیڈ، وہ نمازی بن جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو
دعوت کا کام اللہ کسی گناہگار سے نہیں لیتا، اپنے دین کا کام اللہ کسی گناہگار سے نہیں لیتا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں جہنم میں کون ہے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. یہ جہنمی کون ہے؟ یہ دنیا میں لگژریس لائف سٹائل کے شوقین تھے، یہ اچھی زندگی عیش والی گزارنا چاہتے ہیں، عیش و عشرت والی، گاڑیاں اچھی ہوں، صوفے اچھے ہوں، بیڈ اچھا ہو، بس میں یہاں رہنے آیا، میں نے تھوڑی مرنا ہے، میں تو یہاں رہنے آیا ہوں. یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کیونکہ میرے دوستو قسم کھانے کو تیار ہوں، ضرورت زندگی کی وجہ سے کبھی انسان دین سے نہیں کٹتا نا. میں نے اپنی جو مجھے تھوڑا سا اللہ نے توفیق دی، میں نے آہستہ آہستہ محنت کر کے وہ جو خواہشات کی بدترین زندگی تھی اس کو آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کیا. اللہ کا فضل کرے، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا اتنے سکون میں کیسے ہیں، ان کو صحت ہے، ان کو عافیت ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کٹ ڈاؤن کیا. آدمی جب پھنستا ہے نا، کیوں پھنستا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں قرآن میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی جی، آپ بھی خود آپ روزانہ صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جن کو وحی آتی ہے، ان کو ضرورت ہے سننے کی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو میں نے بھی، کیونکہ میرے دوستو جتنا مرضی بڑی کھلاڑی ہو جائے پریکٹس کی اس کو ضرورت ہے، بلکہ بڑے کھلاڑی کو اور پریکٹس کی ضرورت ہوتی. ملک کا لوڈ ہوتا ہے، قوم کا لوڈ ہوتا ہے، لوگ اس کے لوڈ ہوتے ہیں. تو اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پابندی کے ساتھ صبح شام روزانہ. کیوں کہا میرے دوستو؟ یہ مٹی کی صفت ہے، مٹی کو روزانہ پانی دینا پڑتا ہے. اور ہماری جو کرکٹ گراؤنڈ کی مٹی ہوتی ہے اس کو بہت پیسے لگتے ہیں، کروڑ روپے سالانہ لگتے ہیں، اس کو ہر بار ہرا رکھنا ہے، پچ کو ہر بار جاندار رکھنا ہے کہ پچ میں میچ ہو سکے. اب یہ پچ بالکل ڈھیلی ہو چکی ہے، یہ ہماری پچ ایسی ہے کہ یہ دنیا کے کام کے لیے تو بیوی چھوڑ دے گی نا، کہ امریکن پاسپورٹ چاہیے، بیوی پاکستان میں رہ رہی ہے، بس دعا کر دیں 5 سال ہو گئے، خوش ہے الحمدللہ، پیسے بھیج رہا ہوں $2000، ماشاءاللہ کوئی تنگ نہیں کرتا. یہ بچے کو چھوڑ سکتی ہے پچ سارے کاموں کے لیے، تو میں FRCS کر لوں سے، لیکن اللہ کے دین کے لیے بھی بچوں کو چھوڑنے کو تیار ہے اللہ تعالیٰ. تو ہماری پچ گراؤنڈ پہ جو کیوریٹر ہے گراؤنڈ مین، وہ فجر اور عصر کے بعد ٹھنڈی دھوپ میں 2 دفعہ گراؤنڈ کو پانی دیتا تھا. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ گراؤنڈ کو خود ٹھیک کر دیتے. یہ مٹی کی صفت ہے، اس کو 2 دفعہ پانی چاہیے. تو اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ بھی صبح شام روزانہ اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے لوگ بھی بتائے، ایسے نہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی بات سنتے ہیں اندھے بہروں کے گر نہیں جاتے، تحقیق سوچتے ہیں. اللہ فرمانے کن کے ساتھ جڑنا ہے میرے دوستو، کہ ان کے یہ بھی بتائے کہ ان کے ساتھ جڑنا ہے. یہ وہ ہیں یریدون وجہ، یہ جو بیٹھتے ہیں نا اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، گشتے کرتے ہیں، یہ اس کام سے کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ آپ سے مال بھی نہیں مانگیں گے، آپ سے شاباشی نہیں، آپ سے نہیں کہیں گے ہم کچھ دو، یہ بس آپ سے چاہیں گے کہ بھئی ہماری بات سنو، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہم بھی برباد ہوئے تھے، ہم بھی پریشان تھے، یہ ہم تھوڑی دیر 1-2 مہینے ہم اعمال میں بیٹھے، اللہ نے ہماری زندگی پلٹی سکون. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے کچھ نہیں چاہتے. اور نبی جی وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اور اے نبی جی آپ اپنی نظریں ان مجالس سے نہ ہٹائیے گا، ان لوگوں سے نہ ہٹیے گا. آپ کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کی وجہ سے. میرے دوستو دنیا کی زینت نے ہمیں مروا دی ہے نا. ہمیں آج میں وہ بھائی کے یہاں ٹھہرا ہوں کسی بھائی کے گھر میں، تو میں نے دیکھا یہاں تک آ گیا کہ اس کے ہاتھ پہ رکھو تو گاربیج ڈسٹ بن خود کھل جاتا ہے. یہ ایک پوری ایک پالیسی کی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا. اچھا انجانے میں انہوں نے ہم پہ ایسا، کیونکہ ایک یہودی آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ میں، تو اس نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ مسلمانوں کا اسلام تم نہیں چھین سکتے، مشکل ہے. یہ تو 3 سال شیخ بن ابی طالب میں بھوکے رہے، ان کی عورتوں کے دودھ آنا بند ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، اسلام چھوڑو. ان کو چند چیزوں کی عادت ڈال دو، گیا اسلام. ایک ان کو ناول ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ڈال دو، ناول، یہ فیس بک، واٹس ایپ، اخبار، آج کیا ہو کل. کیونکہ اخبار کی جس کو عادت پڑ جائے نا، جس کو اخبار روزانہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، ہم دیکھتے ہیں عید میں نا وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اخبار وہی 3 دن سے پڑھ رہا ہے. کوئی نئی خبر سناؤ، کہیں بم پھٹا ہے، کہیں نیا ہنگامہ ہوا ہے. پرانی خبر پڑھنے کا شوق ختم. جب یہ 3 دن پرانا اخبار نہیں پڑھ سکتا تو 1400 سال پرانا قرآن حدیث کیسے پڑھے گا؟
پہلا کام ڈالا ان کو ڈالو قرآن یہ ڈالو نائب. اور میں نے واللہ سچ بتا رہا ہوں اتنے حج عمرے دیکھے ہیں لوگوں کو، لیکن جو یہ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا ٹوائلٹ میں بھی جا کے باتھ روم میں بھی جا کے موبائل دیکھتے ہیں. میں نے ہدایت کس کو کہتے ہیں میرے دوست؟ ہدایت اپنے پاس سے تھوڑی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں میں حج کر رہا ہوں. مشرکین ہر سال حج کرتے تھے. ہم تو اللہ سے پوچھیں گے، اس کے رسول سے اور علماء سے پوچھیں گے. اللہ نے ہدایت کی 4 علامتیں بتائیں. سب سے پہلے دیکھو میرے دوستو، یاد رکھنا، میں باتیں بھول جاؤں گا، میں تو اس وقت نیند میں ہوں تو معذرت بھائی ادھر ادھر نکل جاؤں تو مجھے روک دینا. تو فرمایا کہ 3 کام ان میں ڈال دو. 3 کام ان کو ناول ڈائجسٹ کی. دوسرا ان کے گھر میں ناچ گانے کے آلات ڈال دو. انسٹرومنٹ موبائل میں بیل بجے جیسے حرم میں بھی بیل بجے ان کے گھر میں میوزک چلا دو. بس میوزک شیطان کی اذان ہے. موسیقار جنید جمشید کتنی دفعہ پلٹا. حالانکہ ماشاءاللہ ایسا مول تھا، تقی عثمانی صاحب، طارق جمیل صاحب، رفیع عثمان، سارے علماء اس سے محبت دوست تھے ان کے اوپر، لیکن گانے نہیں چھوڑے تھے نا، ادھر ادھر پھرتا. کیوں کہ شیطان جو گانے سنتا ہے اس کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پرانا گانا چلتا ہے نا حرم میں، میری کھوپڑی پورے 1 مہینے گھومتی ہے اس گانے سے. یہ اتنا خطرناک کام ہے. ناچ گانے کے آلات ڈال دو، اور تیسری چیز ان کو آرام کی عادت ڈال دو. اسلام کی زندگی سے ایسے نکلے گا جیسے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آرام. کیونکہ میرے دوستو کوئی پاگل ہے کشتی کو پانی سے باہر نکال کے چلائے؟ کشتی پانی کے لیے بنی ہے. اللہ کہنے ہم نے تمہیں پیدا مشقت کے لیے کیا. جب عورت 9 مہینے باہر سے مشقت سے گزارتی ہے، اللہ اس کے اندر بچہ دے دیتا ہے. جب تک ظاہری مشقت نہیں ہوگی اندر کچھ نہیں بنے گا. زمین پہ جب تک ظاہری مشقت، زمین ہے، زمین مٹی، یہ مٹی ہے، اس پہ جب ظاہری مشقت آتی ہے گرمی کی 50 ڈگری. اچھا ہمارے ہاں سب سے اچھا آم کہاں نکلتا ہے؟ سکھر میں اور ملتان میں. سندھ کی سب سے گرمی جو زیادہ سکھر میں ہے اور پنجاب کی ملتان میں. یہاں سے سب سے اچھا آم انور رٹول نکلتا ہے. جتنی مٹی پہ گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. اب اس مٹی پہ اے سی چل رہا ہے، یہ تو کریلا نکالے گا، آم نکال کے دکھا دے. تو ذرا سا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا بھوک پہ، دوڑا دوڑ، ادھر صحابی کو گرایا، ادھر صحابی کو، صفے گرا دی صحابہ کی، اور بیان کے بعد 8 روٹیاں اور 1.5 پیزا کھا گیا. ہمارے تو بیان اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیان کچھ عمل کچھ نہیں. یہ مٹی کیسے میرے دوستو؟ میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں. آخرت تو چھوڑو، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا جو آرام پسندی کا عادی ہوتا ہے. مٹی پہ جب تک شدید گرمی نہیں پڑتی مٹی کی اجوا نکال ہی نہیں سکتی. قسیم کی اجوا بہت زبردست، مدینہ کی، کیونکہ ان کی گرمی شدید ہوتی، اس سے اجوا نہیں کی، میٹھی ترین چیز. اور کھجور جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے. درخت، اس کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں ہوتی، بے فائدہ. آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے مدینے میں علماء ہیں، انہوں نے کھجور کے درخت کی نا تحقیق کی. کھجور کے درخت کو لیا، گوٹلی کھجور، اور یہ کھجور کے جو اوپر ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہننا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا. پہلے مسلمان ٹوپی پہنتے تھے، آج پہنا رہے ہیں نا. تو کھجور کی ٹوپی، یہ ٹوپی اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ٹوپی پہنتا رہے گا نا، اس کے اندر کیڑا نہیں گھسے گا. یہ جو آج کل کیڑے ہیں نا، نئے سیل فون کا کیڑا اور نئے گاڑی کا کیڑا، ادھر ادھر کے کیڑے، یہ ٹوپی روکتی ہے. یہ ٹوپی عجیب چیز ہے. سائنس ابھی پروف کیا ہے کہ جب تک کھجور پہ ٹوپی رہتی ہے کیڑا اس کے اندر گھس نہیں سکتا. میں تو کھجور والی کیڑے وہ ٹوپی، اور ٹوپی میں کینسر کا علاج ہے. آپ بتاؤ، میں نے ایک عالم کو بتا دیا، اس سے کہا مجھے بڑی یہ بیماری ہے. میں کہا آپ ٹوپیاں کھائیں. ان کا آپ کا دماغ کھائیں یار، آنکھیں بند کر کے ٹوپی کھا لیں. یہ تبلیغیوں کو اور یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو ذرا کھانے میں ذرا احتیاط کرتے ہیں. کھانا نا، وہ ہمیں کہا آپ کا پرہیز ہے. میں کہا ہمارا صرف کم کھانے سے پرہیز ہے، باقی جو مرضی لے. ایک ہم سے جماعت نے کہا آپ کتنا کھاتے ہیں؟ میں کہا جی ہم صرف 1 دفعہ کھاتے ہیں، زیادہ اہتمام نہیں کیا. ان کا کیوں؟ میں کہا 3 گھنٹے میں، یہ نہیں 24 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جم میں مشقت نہ کرے اس کے مسل بن جائیں. آج انہوں نے باطل نے کیا ہمارے ساتھ، ہمیں آہستہ آہستہ. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب کے اچھے بڑے مسل ہوتے تھے، وہ WCU کھینچتے تھے، اس میں چین ہوتی تھی نا، ایسے چین، تو مسل بنتے رہتے تھے. میں کہا یار یہ مسل بن رہے ہیں، اس کو بٹن دے دو، ہے نا. اب وہ مسل بند ہو گئے، ٹھس، اب بٹن دے دیا، اب بٹن. چلو ابھی انگوٹھا بن رہا ہے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو. ابھی ہم دبئی میں بیٹھے تھے، 2 میرے جاننے والے، میں 7 والے کمرے میں بیٹھا لیٹا ہوا تھا، ان کی باتیں سن رہا. سیٹ تھے دونوں دیندار، دونوں حج کیے ہوئے، ہر سال حج، پتہ نہیں 15 حج. وہ کہہ رہے تھے میں نے ٹوائلٹ بنایا ہے، ٹوائلٹ کا تذکرہ، اللہ کہتے ہیں نا میرا تذکرہ، میں نے ٹوائلٹ بنایا ہے، اس کی ٹائلیں ایکسٹرا لے لیا چائنا سے جا کے.
تاکہ اگر ایک بھی ٹوائلٹ ٹوٹ گئی تو مجھے قبض